معزز سامعین کرام، قابل احترام ماں اور بہنوں، یہ شہر شعبان ہے اور اس کے بعد شہر رمضان شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کا کیسے استقبال کرنا چاہیے؟ ایک مہمان، ایک رشتہ دار 30 دن کے لیے 15 دن کے لیے عمرے پہ جاتا ہے، واپس آتا ہے، ہم بڑے پرتپاک اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر کوئی 11 مہینے باہر رہتا ہے تو اس کا اور زیادہ پرتکلف استقبال کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک بھی 11 مہینوں کے بعد آتا ہے اور یہ شہر مبارک ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس مہینے کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے۔ 30 روزے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلم عاقل بالغ پر فرض کیے، اور ہماری لا علمی اور دین سے نادانی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے فرض کو نہیں سمجھا، اس فرض کو سمجھا نہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کی برکت کو نہیں سمجھا، اس کی رحمت کو نہیں سمجھا، اس پہ خوش نہیں ہوئے۔ ہم نے ہمیشہ اس چیز کی طرف اپنا دھیان کیا، اپنی توجہ کی جو شریعت کے اندر کمزور ترین چیز ہو، اور خصوصاً شریعت نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہم نے اس کو اپنانے کی کوشش کی، اور جس چیز کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہم نے اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے، اور اس کا آپ خود اندازہ لگائیں، خود اس کو چیک کریں۔ ہر آدمی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے 30 روزے فرض کیے۔ فرض کا معنی ہے آپ ایک بھی روزہ مس نہیں کر سکتے، ایک بھی روزہ چھوڑ نہیں سکتے، الا کہ کوئی خاص پرابلم، کوئی خاص وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ویسے آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ لازم ہے آپ پر، آپ نے روزے رکھنے۔ شدید گرمی کی وجہ سے روزہ چھوٹ نہیں سکتا۔ ایک آدمی کہے جی بہت شدید گرمی ہے، بڑی شدید تکلیف ہے۔ تکلیف کیا؟ گرمی کی۔ میں کام ہی، میرا کاروبار ہی ایسا ہے کہ میں اگر اس کاروبار میں روزہ رکھوں تو رکھ نہیں سکتا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، آپ کام چینج کریں، کام کو چھوڑ دیں، کام کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، چینج کرنا پڑے کر لیں۔ گرمی کی شدت کو کم کرنا چاہیں کر لیں، جو مرضی کر لیں، روزے آپ نے رکھنے ہی رکھنے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ آئندہ دنوں میں رکھو، الا کہ کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے۔ یہ فرض ہے، اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہم نے اس روزے کی فرضیت کو نہیں سمجھا۔ ابھی میں فضائل کی طرف نہیں جاتا، صرف یہ دیکھیں فرض۔
فرض کیا ہے؟ فرض روزے ہیں، اور فرض کیا ہے؟ فرض نماز ہے، نماز فرض ہے۔ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا، ان کو بتا، فاخبرہم، ان کو بتلا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فرض نماز با جماعت فرض ہے، اس نے پڑھنی ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے پاس، اس کو کام میں ٹائم نہیں ملتا، اس کو مصروفیت بہت ہے، اس کی ڈیوٹی بڑی ٹف ہے، جو بھی کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوٹ سکتی، ڈیوٹی ختم کر سکتا ہے، جو کچھ اس کو کرنا پڑے کر سکتا ہے، لیکن نماز ہے نہیں چھوٹ سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ فرض ہے، روزے فرض ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ فرضیت کو سمجھا ہی نہیں ہم نے، یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے، فضیلت بعد میں، ثواب بعد کی بات ہے، پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ فرض ہے، ہم اس فرض کو چھوڑ نہیں سکتے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اگر ہم کروڑوں روپے صدقات خرچ کر دیں، اللہ کے راستے میں صدقے کر دیں کروڑوں روپے، لیکن اپنے کاروبار کو چیک کر کے سال کے بعد مقررہ زکوٰۃ ہم نے ادا نہیں کی، ہمارا مال پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ فرض ہے، یہ فرائض ہے، اس کو سمجھے۔ ہماری لا علمی یہ ہے کہ ہم نے اس فرض کو نہیں سمجھا، اور ہم نے نفل کو بھی نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے بدعت کو سمجھا۔ اندازہ لگائیں کتنے لوگ ہیں جو 30 روزے رکھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو 30 روزے نہیں رکھتے، جو 30 روزوں میں 15 بھی نہیں رکھتے، جو 30 روزوں میں 10 بھی نہیں رکھتے، جو 30 روزوں میں 5 بھی نہیں رکھتے، جو ان 30 روزوں میں 1 بھی نہیں رکھتے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، اتنی دنیا ہے جو 30 روزوں میں سے 1 روزہ بھی نہیں رکھتا۔ اور میں آپ کو بے شمار ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے 15 شعبان کا روزہ رکھا، اور وہ لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، رمضان کے 10 بھی نہیں رکھتے، 5 بھی نہیں رکھتے، 1 بھی نہیں رکھتے، انہوں نے شعبان کا روزہ رکھا۔ اور ان لوگوں نے لیلۃ المعراج اس سے اگلے دن روزہ رکھا، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کا 1 روزہ بھی نہیں رکھا۔ اگر فضیلت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ 10 محرم کا کبھی روزہ رکھا ہے، نہ عرفہ کا روزہ رکھا ہے،
گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں سال کے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور خواہش کی آئندہ 9 کا بھی رکھوں گا۔ ان لوگوں نے 9-10 محرم کا کبھی روزہ نہیں رکھا، بلکہ اس دن پانی کی سبیلیں لگا کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو زبردستی روک روک کر پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا، سرے عام پانی پیا، سرے عام پانی پلایا، اور لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی کہ اس دن لوگوں پانی پیو، پلاؤ، کھاؤ، پیو، کوئی بھی روزہ نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور فرمایا سال کے گناہ معاف۔ یہ حدیث ہمیں نظر نہیں آئی؟ وضاحت کے ساتھ، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، یہ حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ فضیلت مل رہی ہے، اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے ایک روزے پر، اتنا زیادہ ثواب ایک روزے پر۔ عرفہ کا روزہ 9 تاریخ صبح، 10 تاریخ عید ہے، 9 تاریخ کو یا یوم عرفہ کو کس نے روزہ رکھا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اگر کسی نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، کوئی کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے، جن لوگوں نے شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھا، جنہوں نے لیلۃ المعراج رات کو منائی اور اگلے دن روزہ رکھا، انہوں نے نہ 9 عرفات، نہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا، نہ انہوں نے محرم کا روزہ رکھا ہی، نہ رمضان کے روزے رکھے۔ رکھا کون سا؟ معراج کا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث وارد نہیں، ایک بھی حدیث وارد نہیں۔ اور بھائیو، ایک حدیث بول رہا ہوں، ایک صحیح حدیث، ایک صحابی سے بھی، اور جو میں نے احادیث بیان کی پتہ نہیں کتنے صحابہ سے یہ حدیث وارد ہے، اور صحابہ سے حدیث وارد ہے، رسول اللہ کا عمل موجود ہے، حضرات صحابہ کا عمل موجود ہے۔ اور ادھر ایک حدیث بھی وارد نہیں، ایک حدیث صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ صرف اپنا کسی نے کہا یہ رات مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا، لہٰذا ہم اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے کہنے سے وہ دن مبارک نہیں ہوتا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اس معراج کے بعد 10-11 سال زندگی گزاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بھی روزہ نہیں رکھا، اور آپ نے کسی صحابی کو بھی نہیں فرمایا کہ بھئی آج مجھے اس رات معراج ہوا تھا، اس کی تاریخ سلیکٹ نہیں ہے، اور اگلے دن میں بھی روزہ رکھتا ہوں، میرے صحابہ تم بھی روزہ رکھو، بڑا مبارک دن ہے۔ کہا آپ نے؟ نہیں کہا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، گھر کے اندر ہمارے رمضان کے روزوں کے لیے سحری نہیں پکی، روٹیاں نہیں پکی، محرم کے روزے کے لیے ہم نہیں اٹھے، عرفہ کے روزے کے لیے ہم نے اہتمام نہیں کیا۔ سوموار اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے،
ہم نے کبھی سوموار اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ ہم نے نہیں رکھا، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہے کہ آپ نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں بھی یہ ہفتے کے اعمال ہیں اور میں پسند کرتا ہوں جب اعمال پیش کیے جائیں میں روزے سے ہوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ ہفتہ وار اعمال ہم نے کبھی روزہ رکھا، کبھی یہ حدیث ہمارے ممبروں سے گونجی ہو، عوام الناس کے اندر، کبھی مساجد کے اندر اس طرح سحری کا اہتمام ہوا ہے کہ جو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے گا وہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے گا؟ کبھی ہوا ایسے؟ نہیں ہوا۔ ہماری مساجد کے اندر کبھی نہیں اس کا اہتمام ہوا، نہ کسی کو پتہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم اکثر شعبان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر شعبان کے روزے رکھتے تھے، بلکہ ایک روایت میں سارے شعبان سے مراد اکثر ہے، اتنے روزے آپ رکھتے تھے۔ لیکن آپ سے ایک بھی حدیث وارد نہیں ہے آپ نے 15 شعبان کا خصوصی روزہ رکھا ہو۔ جو حدیث موجود ہے کہ اس رات کو قیام کرو اور 15 کو روزہ رکھو، وہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ عزیز بھائیو، حدیث بھی سخت ضعیف ہے، ہم نے اس ضعیف حدیث پر جو سخت ضعیف ہے اس پر عمل کیا، لوگوں کو کروایا۔ ہمارے گھر کے اندر رمضان کی سحری کا اہتمام نہیں ہوا، محرم کے روزے کا اہتمام نہیں ہوا، عرفہ کے روزے کا اہتمام نہیں ہوا، شعبان کے 30 دنوں کے اندر 10، 15، 20، 2، 4، 5 روزوں کا اہتمام نہیں ہوا، سوموار اور جمعرات کا روزے کا اہتمام نہیں ہوا، ہمارے گھروں کے اندر اہتمام ہوا ہے تو 27 رجب کے روزے کا اہتمام ہوا ہے، 15 شعبان کے روزے کا اہتمام ہوا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی صحیح حدیث وارد نہیں۔ میں تو حیران ہوں، کتنے لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ رکھا کس چیز کا بھائی؟ وہ کون سا روزہ؟ رمضان کے رکھے؟ نہیں جی وہ تو نہیں رکھے جا سکتے، وہ نہیں ہم رکھتے، نہیں رکھے جا سکتے ہیں، بس یہ روزہ رکھ لیتے۔ آپ نے رات کو حلوے، پوڑیاں اور حلیم، چاول تقسیم کیے، رمضان کے اندر کیے؟ نہیں جی وہ نہیں کر سکتے، ہم اس رات کو کریں گے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ یہ ہمارا حال ہے بھائی، یہ لا علمی ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ فرماتے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز میں بھی تم تکرار کرو، جس چیز میں تمہاری بحث آ جائے، جس چیز میں بھی، جس مسئلے میں بھی تمہارا ٹکراؤ آ جائے، تم اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ عزیز بھائیو، یہ ہماری لا علمی کا دور ہے، یہ نتیجہ ہے لا علمی کا کہ ہم نے فرائض کو نہیں سمجھا، نوافل کو نہیں سمجھا،
فضائل کو نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا کس کو؟ ہم نے بدعت کو سمجھا، خرافات کو سمجھا، رسول اللہ کی مخالفت کو سمجھا، اللہ کی ناراضگی کو سمجھا۔ ہم نے دیکھا کس عمل سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کس عمل سے رسول اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، کس عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس عمل کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ دین سے دوری اور لا تعلقی کا نتیجہ ہے۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا اور اس پر خوش ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو پہلے تو ہماری طبیعت بڑی گھبراتی ہے۔ کس بات سے؟ رمضان المبارک آ رہا ہے، 30 دن ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، کیا بنے گا؟ ہمارا دل خوش نہیں نہ ہوتا۔ اس دل کی خوشی کے لیے اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو کہ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، اے پیارے اللہ ہمارے دل کو خوش کر دے، ہمارے دل کو خوش کر دے۔ اللہ، یہ دل تیرے ہاتھ میں ہے۔ کسی کوئی ایسا اللہ اپنا کرم فرما، مہربانی فرما، ہمارا دل خوش ہو جائے۔ اگر رمضان کے آنے سے ہمارا دل خوش ہو گیا تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، کرم نوازی ہے۔ عزیز بھائیوں، اگر کوئی شخص آپ کو ضرورت کے وقت کچھ پیسے دے دیتا ہے تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مصیبت کے وقت میرے کام آ گئے، آپ نے میری مدد کی، آپ نے مجھے ایک راہ دکھا دیا، میں اس تجارت میں پڑ گیا، بڑی غربت میں تھا، بڑی پستی میں تھا، آپ نے جو مجھے پیسے دیے اس سے میں نے کاروبار کیا، اللہ نے مجھے بڑی ترقیاں دے دی، بڑا میں آگے نکل گیا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم گمراہیوں کی پستیوں میں تھے، ہم اپنے آپ کی پستیوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم اور انعام کیا اور ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے دی۔ کبھی سوچا؟ اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، سمجھ لو اللہ اس پر مہربانی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی مہربانی ہے، بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو سمجھے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے 30 روزے رکھتا ہے اور اس نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کا ارادہ بھی کر لیا ہے تو بھائیو خوش ہو جاؤ، اپنے آپ میں خوش ہو جاؤ کہ آپ نے جو ارادہ کر لیا نا 30 روزے رکھنے کا، ارادہ کر لیا ماشاءاللہ، آپ نے 30 روزے رکھنے کا ارادہ کر لیا، انشاءاللہ اگر موت بھی آ گئی تو رمضان کے 30 روزوں کا ثواب آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہاد کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، جنت میں چلے جاتا ہے، خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جنت کا منظر دکھاتے ہیں۔
اور جو شخص جہاد کی خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جب بھی موقع ملا تیرے راستے میں جہاد کروں گا، لڑوں گا، فرمایا اگر وہ اپنے بستر پہ بھی فوت ہو گیا اللہ شہیدوں میں اس کا نام لکھ دے گا، شہیدوں میں نام لکھ دے گا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہے؟ ارادہ کر لیا، اور ارادہ ایسے نہیں ہوتا۔ ایک ارادہ وہ ہے جو زبان سے کرتے ہو، ایک ارادہ وہ ہے جو خود دل سے آتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے بھائیو، دل سے ارادہ آنا بڑی گہری بات ہے۔ اگر دل سے ارادہ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دو یا اللہ میرا ارادہ دل سے بنا دے، تب بنتا ہے۔ یہ دل سے کیوں نہیں آتا؟ اللہ دل سے کیوں نہیں آتا؟ میں دل سے ارادہ چاہتا ہوں۔ تیار ہو جاؤ، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیوں کیا کرتے تھے رمضان المبارک کی آنے کا؟ آپ رمضان کے آنے میں کچھ دن رہتے، آپ لوگوں کو خطاب فرماتے، لوگوں کو جمع کرتے، لوگوں سنو، جاءکم شہر مبارک، لوگوں تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں ہے موجود۔ کبھی نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو جمع کر کے فرمایا ہو لوگوں تمہارے پاس 27 رجب آ رہی ہے، جمع ہو جاؤ، آ جاؤ لوگوں، آ جاؤ، کل 15 شعبان ہے، بڑا برکت والا دن ہے۔ یہ لفظ برکت والا دن لا کے دکھاؤ، قرآن و حدیث سے ثابت کرو، صحیح حدیث نہیں۔ برکت والا دن آ رہا ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ کس بارے میں فرمایا؟ رمضان کے بارے میں، شہر مبارک، لوگوں برکت والا مہینہ آ رہا ہے، لوگوں خیر کا مہینہ آ رہا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جس کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بس اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں۔ یہ صرف اور صرف آپ نے کس مہینے کے بارے میں فرمایا؟ رمضان کے بارے میں۔ اتنا کچھ رمضان کے بارے میں سن کر بھی ہم نے رمضان کو نہیں اٹھے، ہم رمضان کو نہیں اٹھے، ہم نے رمضان المبارک کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ ساری باتیں قرآن نے ذکر کی، ہم نے اس شرف کو نہیں حاصل کیا، اس شرف کو حاصل ہی نہیں کیا۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ جن فضائل کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے اس کو اپنایا نہیں، جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہم نے اس کو فضیلت بنا دیا۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستدرک حاکم کی حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا، فرمایا اتانی جبریل، فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جتنی مرضی زندگی گزار لیں ایک دن آپ نے فوت ہو جانا ہے. جتنی مرضی زندگی گزار لیں ایک دن آپ نے فوت ہو جانا. یہ آپ کو کہا یہ ساری امت کو ہی کہا ہے؟ آپ کو کہا یہ ساری امت کو کہا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے جان نکالنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ. یہ نہیں کہا جان نکال کے لاؤ. اگر اللہ فرماتے جان نکال کے لاؤ تو وہ جان نکال کے لے جاتا. فرمایا جاؤ پوچھو موسیٰ سے جان نکال لو. کہا کدھر آئے ہو؟ کہا جان نکالنے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا. کہا تو جان نکالنے آیا؟ کیوں مارا مکہ؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا یہ فرشتہ ہے. وہ بندے کی شکل میں تھا, پتہ ہی نہیں تھا فرشتہ. وہ چلے گیا. بھلا فرشتے کو کوئی ایسے روک سکتا ہے جان نکالنے سے؟ نہیں نہ روک سکتا. لیکن وہ بندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا معاملہ پیش کرنا تھا. فرمایا جاؤ پوچھو. کہا جی وہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی موسیٰ نے مکہ مار دیا, آنکھ نکال دی. اللہ تعالیٰ نے آنکھ صحیح کر دی. فرمایا جاؤ اب میرے نبی موسیٰ سے پوچھو کس طرح سے زندہ رہنا چاہتے ہو, اور یہ کہو کہ ایک بیل کے دم پر ہاتھ رکھو, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کو زندگی دی جاتی ہے. جا کے جب فرشتے نے یہ کہا اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی یہ تو فرشتہ اللہ کا ہی ہے, فرشتہ اللہ کا ہی. کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا موت. کہا تو اگر پھر موت ہی آنی ہے تو پھر ابھی لے جاؤ. اشما شیتا فإنک میت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی زندگی گزار لو آپ نے ایک دن فوت ہونا ہی ہونا ہے. احبب من شیتا فإنک مفارقہ. یہ بات ذہن میں رکھو, جتنی مرضی محبت کر لو کسی سے. ایک خامد اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, بیوی اپنے خامد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے, باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے, اولاد اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. محبت ہی محبت ہے. احبب من شئتا فإنک مفارقہ. بات سنو, جتنی مرضی محبت کر لو ایک دن یا آپ نے چھوڑ کے چلے جانا ہے یا اس نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. دائمی یہاں پر زندگی نہیں ہے. جتنی مرضی کر لو ایک دن آپ نے چھوڑ دینا ہے یا اس نے آپ کو چھوڑ دینا ہے. سن لو, دو باتیں ہو گئی. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ. تیسری بات یاد رکھو, آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اس کی جزا ضرور ملے گی آپ کو. اچھا کرو گے اچھی جزا, برا کرو گے تو سزا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قال تعالى لا نغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ہم چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑیں گے, بڑی بات بھی نہیں چھوڑیں گے. سب کچھ تیرے رجسٹر کے اندر لکھا ہوا تیرے سامنے آ جائے گا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زبانوں کو بند کر دیں گے, تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے ناک بولیں گے, تمہاری آنکھیں بولیں گی, تمہارے پاؤں بولیں گے. ہر چیز بول بول کے تیرے گناہوں کو ظاہر کرے گی. ایک بھی گناہ تیرا چھپا نہیں رہے گا اور ایک بھی نیکی تیری ضائع نہیں جائے گی. فَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ. جتنا مرضی عمل کرو, جیسا عمل کرو گے ویسی اس کی جزا ملے گی. اور سنو, وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ
قیامہ باللیل وعزہ استغناؤہ عن الناس۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ مومن کا شرف، مومن کی عزت، مومن کا جلال، مومن کا وقار رات کے قیام کے اندر ہے۔ جو رات کو قیام کرتا ہے یہ اس کی عزت کا نتیجہ ہے، یہ اس کے جلال کا نتیجہ ہے، یہ اس کے وقار کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ نے اس کی بڑی عزت کی ہے کہ اس کو رات کے قیام کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا بڑا وقار ہے اللہ کے ہاں، اس کا بڑا وقار اور عزت ہے، اللہ نے اس کو یہ توفیق دے دی۔ جان لو یہ شرف ہے۔ اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اجر تلاش کرتے ہوئے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ فرمایا، کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے لیلۃ المعراج کا قیام کیا رات کو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے؟ نہیں فرمایا۔ بھائیو کوئی حدیث دکھا دو، ایک صحیح حدیث، نہیں فرمایا۔ اور کوئی بھی اس طرح کی صحیح حدیث نہیں ہے کہ آپ نے اس رات کے قیام کا کہا ہو، 15 شعبان کی قیام جو صحیح حدیث ہو، نہیں فرمایا۔ کیوں؟ جس کا کہا ہم نے اس کو ایک دن تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہم۔ فرمایا مومن کا شرف کیا ہے؟ رات کا قیام ہے۔ اور سب سے بڑا غنی مومن وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، جو صرف اپنا دھیان رکھتا ہے، لوگوں سے مستغنی رہتا ہے۔ حدیث حسن ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کی توفیق، بدعت سے دوری، اور ہمیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واتوب الیہ انہ ھو التواب الرحیم۔